ایک چیز جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں دیکھنے سننے کو ملتی ہے وہ کرسمس ہے. یعنی عیسائی برادران جس دن کو اپنے خیال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کے طور پر مناتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے روابط ہوتے ہیں. ایسے موقع پر بعض عیسائی دوست یا بعض تنظیمیں جو ہے وہ مدعو کرتی ہیں. تو کئی دوستوں نے یہ ذکر کیا یا یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسلامی نقطہ نظر سے ایسی تقریبات میں شامل ہونے کے متعلق کیا ہدایت ہے کہ اگر کرسمس کے حوالے سے بعض تقریبات میں بلایا جائے تو کیا انسان کا رد عمل ہونا چاہیے، شامل ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یا کس حد تک. اور اسی طرح بعض دفعہ آپ کے ہمسائے یا کوئی اور جو ہیں جاننے والے ایسے جگہوں پر دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ کوئی کھانا بھجواتے ہیں، کوئی چیز بھجواتے ہیں کرسمس کے حوالے سے، تو اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کے نقطہ نظر سے کیا کرنا چاہیے انسان کو. اس کے لیے زحمت دیں گے مکرم محترم مولانا مبشر کالم صاحب کو کہ وہ ہمارے ناظرین کرام کو بتائیں کہ اس حوالے سے اگر کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو کیا کرنا چاہیے. قرآن کریم نے یہ بتایا ہے، سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 1 میں لکھا ہے طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، کہ اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے. اس آیت کے اس جملے کے نزول کی ضرورت تبھی پڑے گی جب مسلمانوں کے مسیحی قوم کے افراد کے ساتھ تعلقات ہوں. مسلمانوں کا مسیحی دوستوں کے گھروں میں آنا جانا ہو اور مسیحی دوستوں کا مسلمانوں کے گھروں میں آنا جانا ہو. کیونکہ اگر مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا آپس میں میل جول، ان کے باہم خوشی اور غمی کی تقریبات اور دیگر معاملات میں آنا جانا نہ ہو تو اس جملے کی قرآن کریم میں نازل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. جب مسلمان کسی کاروباری غرض سے، کسی خوشی کے موقع پر، کسی غمی کے موقع پر اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے گھر میں جائے گا یا ان کے آفس میں جائے گا، ان کے پاس جائے گا اور وہ حسب موقع اس مسلمان مہمان کے لیے کوئی کھانا، کوئی مشروب پیش کریں تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ اس یہودی یا مسیحی میزبان کا کھانا یا اس کے پینے کی چیز وہ کھانی ہے یا نہیں کھانی. تو فرمایا طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا کھانا جو مسلمان کے سامنے پیش کیا جائے وہ مسلمان کے لیے کھانا جائز ہے، سوائے اس کے کہ وہ کھانا ایسا ہو جو اسلامی شریعت کی روح سے حرام اور ناجائز ہو. تو جو کھانا حرام ہے، ناجائز ہے، وہ تو اہل کتاب چھوڑ اگر کسی مسلمان کے گھر میں پکے تو وہ بھی کھانا ناجائز قرار پائے گا. اب بات یہ ہے کہ کرسمس کیا ہے. آج کے دور میں مسیحی اس نظریے پہ قائم ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں وہ ایک دوسرے کو دعوتوں پہ بلاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشی کی تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں. تو اس خوشی کی تقریب میں اگر وہ بلائیں تو وہاں پہ جانا جائز ہے. اگر وہاں پر وہ کوئی مشرکانہ رسم بجا لائیں
اس مشرکانہ رسم میں مسلمان کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ کھانے کے طور پہ کھانے کے پروگرام میں ایسی اشیاء شامل ہوں جو حرام ہوں، مثلاً شراب ہے یا سور کا گوشت ہے، تو مسلمان کو وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ ان کی خوشی کی تقریبات میں جس میں وہ مسلمانوں کو مدعو کریں، اگر موقع ملے تو جانا چاہیے، ضرور جانا چاہیے، تاکہ ان کے ساتھ تعلقات استوار ہوں، جس کے نتیجے میں ایک تبلیغ کا ماحول پیدا ہو۔ مثلا یہی بات کہ مسیحی حضرات 25 دسمبر کو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن قرار دیتے ہیں، تو جو مسلمان، جو احمدی کسی مسیحی دوست یا رشتہ دار کے بلانے پر ان کی اس خوشی کی تقریب میں شامل ہو، اور وہاں پر جب یہ بیان کیا جائے، لوگ آپس میں باتیں کریں کہ 25 دسمبر کی رات کو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو وہاں ہمارے احمدی دوست اگر موقع ملے تو بڑی تہذیب کے ساتھ، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ، بغیر کسی قسم کے طنزیہ جملے بیان کرنے کے، وہاں پر یہ کہیں کہ لوکا کی انجیل کے دوسرے باب میں، لوکا کی انجیل کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ جس رات حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، وہ رات ایسی تھی کہ اس علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں، چرواہے رات کو میدان میں اپنی بکریاں، اپنی بھیڑیں بٹھا کر سو رہے تھے، اور ان کے پاس خدا کا فرشتہ آیا جس نے بتایا کہ آج رات مسیح پیدا ہوا ہے۔ تو ہمارے دوست اپنے مسیحی دوستوں کے سامنے یہ بات پیش کر سکتے ہیں کہ بھئی 25 دسمبر کی رات اگر یہ ہو، تو دسمبر کے مہینے میں تو فلسطین کے علاقے میں شدید سردی ہوتی، بلکہ بسا اوقات برف باری بھی ہو جاتی ہے۔ تو دسمبر کے مہینے کے آخری ہفتے میں، یعنی 25 دسمبر کے ایام میں، فلسطین کا موسم ایسا ہے کہ وہاں پر چرواہے اپنے مویشیوں کو لے کر باہر کھلے میدان میں نہیں سوتے۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس کو معجزہ بھی قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ بائبل کی، لوکا کی انجیل کے دوسرے باب کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ عام چرواہے، گویا موسم ایسا تھا کہ عام چرواہے ان ایام میں باہر سوتے تھے۔ ان چرواہوں کا اپنی بکریوں اور بھیڑوں سمیت عام کھلے میدان میں رات کو سونا یہ بتاتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش شدید سردی کے ایام میں نہیں ہوئی، کسی ایسے مہینے میں ہوئی، ایسے موسم میں ہوئی جس موسم میں چرواہے اپنے گلے کے ساتھ کھلے میدانوں میں سوتے ہیں رات۔ قرآن کریم نے بتایا کہ وہ موسم کیسا تھا۔ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جب مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو کہا، فرشتے نے آ کر پیغام دیا اللہ تعالیٰ کا کہ اے مریم، یہ کھجور کا درخت ہے، اس کو پکے پکے کھجوریں لگی ہوئی ہیں، تو کھجور کے تنے کو زور سے جھٹکا دے کر ہلا، تو اس کھجور کے ساتھ جو کھجوریں پکی ہیں وہ جھٹکے کے نتیجے میں ٹوٹ کر نیچے گر جائیں گی، ان کو کھا، چشمے سے پانی پی، اپنی بھی صفائی کر، اپنے بچے کی بھی صفائی کر۔ اب قرآن کریم کا یہ بیان کہ وہ موسم ایسا تھا جس موسم میں کھجوریں پکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ تو اگست یا ستمبر کا مہینہ ہوتا ہے فلسطین کے علاقے۔ یہ بیان اور لوکا کی انجیل کا بیان کہ وہ موسم ایسا تھا کہ چرواہے اپنے گلوں کے سمیت
اپنی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ سمیت باہر کھلے میدان میں رات کو سو رہے تھے۔ اس طرح انہیں یہ پیغام دینے کا موقع ملے گا جس کے نتیجے میں پھر تبلیغ کے دروازے کھلیں۔ جی ٹھیک ہے کالن صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یقیناً یہ اچھے تعلقات کا بھی ایک موقع ہوگا اور تبلیغی پیغام پہنچانے کا بھی ایک موقع ہوگا، اور جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا ہے کہ انجیل اور قرآن دونوں کے بیانات کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو یہی بات جو ہے اس سے دونوں میں مطابقت پائی جاتی ہے کہ جب پیدائش ہوئی تھی وہ کوئی سردی کا مہینہ نہیں بلکہ غالباً اگست سپتمبر کے مہینے جو ہیں اس مقامی موسم کے لحاظ سے وہ بنتے ہیں۔